تو یہ کہنے لگا نہیں، اس نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں اور میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ لیکن یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کو چاہے دنیاوی کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اس کو اتنا عظیم اجر مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ معاذ بن جبل ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، انہوں نے ان کو دیکھا، ملا، اور جب یہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون تھے، کہ میری خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ آج ان کو میں نور کے ممبر، ان کے لیے میں ایسے نور کے ممبر ان کو پہ مقام عطا فرماؤں گا جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ایسے لوگوں پہ جو یہ 4 کام کرتے ہیں۔ اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کیا کریں، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کریں، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کیا کریں، اور محبت بھی کریں تو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا اس کو آخرت میں کیا بینیفٹس ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جو بھی آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے ایک شخص تھا جو کہ اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے، جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا، اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے راستے میں ایک فرشتہ بھیج دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اور فرشتے نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اس نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے جو تم اس کے احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگا نہیں، اس نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں اور میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو فرشتے نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کو سکھانے کے لیے ہمارے سامنے پوری ایک کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی، پورا ایک واقعہ پہنچایا کہ ایک بندہ جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ اپنی دنیا میں بھی دیکھیں تو ہم لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب ہم نکلتے ہیں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، جاب پہ جا رہا ہوں، اچھا فلاں جگہ جا رہا ہوں، گروسری کرنے جا رہا ہوں، فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں، میری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں، میرا یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ تو دنیاوی غرضوں سے ہم ملتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ نکلا، گھر سے نکلا اور اپنے کسی جاننے والے کے جا رہا ہے، بھائی کس کے پاس جا رہے ہو؟ میں فلاں شخص پاس جا رہا ہوں، اللہ والا ہے، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا اس نے کوئی تمہیں پیسے دینے ہیں، کچھ کرنا؟ نہیں، کچھ نہیں دینا، بس تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھوں گا، اللہ کی بات کروں گا، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اب ظاہری طور پہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا دنیا کا تو شاید ظاہری نقصان ہی نظر آ رہا ہے۔ انسان نکلے گا، اپنی گاڑی نکالے گا یا موٹر سائیکل نکالے گا یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائے گا، اپنا ٹائم لگائے گا، اپنا خرچہ کرے گا، آل دا وے تھکا ہوا جائے گا، تھکا ہوا واپس آئے گا، تو ظاہری طور پہ دنیاوی تو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کو چاہے دنیاوی کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اس کو اتنا عظیم اجر مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب جس کو اللہ کی محبت مل گئی تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہماری نظروں کے اندر چونکہ اللہ کی عظمت نہیں ہے، میں افسوس کے ساتھ بھی کہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ جو اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، ہم لوگوں کے اندر اللہ کی اتنی عظمت نہیں ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں دنیا میں جس شخص کی عظمت ہوتی ہے دل میں، اگر وہ آپ سے خوشی کا اظہار کر دے اور کہ ابھی مجھے واقعی تمہاری اس بات سے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو آدھا دن خوشی سے بیٹھے رہتے ہیں
ہر ایک کو فون کر کر کے بتائیں گے تجھے پتہ ہے میں نے فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے آج میں کہا کہ میں تمہارے اس کام سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اس کی خوشی کو اتنا عظمت دی جاتی ہے کہ ساری دنیا کو بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ کی محبت ملتی ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے، وہ دمشق میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے. اب جب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ معاذ بن جبل ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا، انہوں نے ان کو دیکھا، ملا، اور جب یہ چلے گئے تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون تھے؟ تو لوگوں نے بتایا بھائی یہ معاذ بن جبل تھے. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اچھا میں ان سے کل دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا. اگلے دن کہتا ہے میں صبح پہنچ گیا. وہ شخص جب صبح پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جا کے ان سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا کپڑا جو ہے وہ چادر جو پہنی تھی اس نے اس کو کنارے سے پکڑا اور اپنے قریب کھینچا، اس کو اپنے قریب بلایا اور اپنے قریب بلا کے پوچھا کہ تم نے کیا بولا؟ اس نے کہا جی میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو کہنے لگے سچ کہہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں. تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے سے ایک خوشخبری سن لو. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ واجبت محبتی، کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو میری خوشنودی کی خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ایسے لوگوں پہ جو یہ 4 کام کرتے ہیں. اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کیا کریں، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کریں، اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کیا کریں، اور محبت بھی کریں تو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. تو یہ اتنا عظیم عمل ہے. آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اللہ کہتا ہے واجب ہوگی. اور آپ سوچیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ کی محبت ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس جا کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. اب یہ کتنی بڑی اور اچیومنٹ اور کتنا بڑا انعام ہے کہ آج ہم دنیا میں لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں. لوگ تو جادو جیسی حرام چیز کی طرف چلے جاتے ہیں غلط طریقے سے لوگوں کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے. میں حرام محبت کی بات نہیں کر رہا، جائز محبت کی بات کر رہا ہوں. کہ کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کے اندر محبت کے مسئلے ہوتے ہیں تو کیا جادو کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا تعلق جائز ہے، میاں بیوی کی محبت آپس میں جائز ہے، لیکن کسی ایک کو مسئلہ ہوا تو کیا ہوا کہ جادو تک بات پہنچ گئی. اور جادو سے متعلق پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا کفر میں چلا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اتنا شدید اور اتنا کبیرہ گناہ ہے یہ. تو بہرحال مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ کی خاطر جب سب یہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، جبریل علیہ السلام بھی ہم سے محبت کریں گے، آسمان کے فرشتے بھی ہم سے محبت کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا. اور دنیا والوں کے دل میں مراد یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے لوگ محبت کریں گے، کیونکہ اگلا سوال تو یہ آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں نے دشمنی کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے جو خود فطرتی طور پہ جو ہے جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی، جو خود صالحین ہیں، جو خود اچھے لوگ ہیں،
باقی جو لوگ اللہ سے ہی دور ہو گئے تو ان کی محبت ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کی دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے. تو پہلی چیز ہمیں کیا پتہ لگی کہ اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. یہاں پہ میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی پہلے بھی جب اس چیز کے اوپر ایک لیکچر کیا تھا اور ایک شارٹ کلپ جب اس نے میری ٹیم نے بنا کے اس کو ڈالا یوٹیوب پہ اور اس پہ، تو بہت سے لوگوں کے سوال آنا شروع ہو گئے کہ یہ لوگ سمجھنے لگے پتہ نہیں شاید وہ ویلنٹائن والی محبت ہے. مطلب میں اس لیے کلیئر کر دوں پتہ لگے نیکسٹ ویلنٹائن کے اوپر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہو رہا ہو اور مدعا میرے سر پہ ڈالا ہو تیمور بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ محبت کرنی ہے. یہ محبت ہے مسلمان مرد کی مسلمان مرد سے، بھائی بھائی سے، مسلمان عورت سے، بہن بہن سے. تو یہ جو امت کی محبت ہے اللہ کی خاطر، اس محبت کی بات ہو رہی ہے، جائز محبت کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے اس شخص کو. دوسری چیز کیا ہے کہ آخرت میں اس شخص کا کیا مقام ہوتا ہے. میدان محشر ہوگا. میدان محشر میں ہم سب کو پتہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہونے ہیں، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. وہاں پر بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص انعام عطا فرمائے گا، خاص مقام عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ میری خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کدھر ہیں. آج ان کو میں نور کے ممبر، ان کے لیے میں ایسے نور کے ممبر ان کو پہ مقام عطا فرماؤں گا جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص نور کے ممبر ان لوگوں کے لیے بنوائے ہوئے ہوں گے جو کہ اللہ کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرتے تھے. اب یہ ممبر کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر اگر آپ جو ظاہر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ امام جو ہے وہ جس پہ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، جمعے کا بیان کرتا ہے، تو وہ ممبر ہوتا ہے. ممبر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا نیچے سے اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا اونچا مقام ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کے وی آئی پی سٹینڈز بنائے ہوئے ہوں گے اور وہ ایسے زبردست ہوں گے کہ جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء اور شہداء کا مقام کوئی کم ہو گیا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ یہ تو پہلے ہی پریویلیجڈ ہیں. انبیاء علیہ السلام اور شہداء کو مقام تو پہلے ہی بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب انسان کبھی کہیں سے گزرتا ہے اور کہیں پہ نظر پڑتی ہے کہ اور کوئی اور بندہ بھی ایک اچھی سچویشن میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو انسان دیکھ کے کہتا ہے نا دیکھو بھی کیا زبردست لوگ ہیں. تو انبیاء اور شہداء بھی ایسے لوگوں کا مقام دیکھ کے کہیں گے کہ واہ بھی کیا کمال مقام ملا ہے ان لوگوں کو. لیکن کن لوگوں کو مل رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے. کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا، مال کی خاطر محبت نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی بینیفٹ ایسوسیٹڈ ہے اس سے محبت نہیں کرتے تھے. اس لیے تعلق نہیں رکھا تھا کہ بندہ بڑا انفلوئنشل ہے، اس کے کانٹیکٹس بڑے زیادہ ہیں. اگر میرے بچے کو نوکری چاہیے ہوگی تو اس کو کہوں گا نوکری کرا دے گا. اگر کل کو میرے پاس کئی مالی تنگی آئی تو اس سے میں ادھار لے لوں گا. کل کو اگر میں ایک فلاں جگہ پہ پھنس گیا تو یہ ایک فون کرے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. دنیا میں تعلقات کی بنیاد اکثر یہی ہوتی ہیں زیادہ تر جگہوں پہ، دنیاوی بینیفٹس. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آپس میں جڑے ہیں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اور نہ کوئی چاہیے ہے غرض. اب یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو آپس میں کچھ ریلیشن شپس تو جو ہیں وہ دنیاوی اس کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسٹمر ہے آپ کا تو کسٹمر کے ساتھ آپ نے کوئی دنیاوی لین دین تو کرنا ہی ہے. وہ دنیاوی لین دین الگ ہے، لیکن جو پرسنل ریلیشن شپ ہو اس کے ساتھ اس میں بھی اللہ کی محبت کو ایڈ کر لیں. جہاں جہاں پاسبل ہے وہاں پہ اللہ کی محبت کی بنیاد کے اوپر ریلیشن شپ رکھیں. ایسے لوگوں کا مقام جو ہے وہ یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی ان کے ممبر کو دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے.